عیسائیوں نے یہ بات مشہور کی، جو عیسائیوں کے بڑے بڑے پیر، مولوی اور پادری تھے، کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے باؤ اجداد کو یہ تعلیم دے کر گئے ہیں کہ میرے بعد میری اور میری والدہ کیا کرنی ہے، آپ نے عبادت کرنی ہے اور مجھے خدا کا نائب بیٹا تسلیم کرنا ہے۔ تو جس وقت کل قیامت کا دن ہوگا نا، اس وقت اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ بات پوچھیں گے۔ کیا یہ بات پوچھیں گے؟ اور اس کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مختلف جواب دیں گے، مختلف جواب دیں گے۔ سب سے پہلے جس وقت رب تعالیٰ فرمائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ من دون اللہ سے مراد صرف بت نہیں ہیں، بت بھی مراد ہیں، بت بھی کیا ہیں؟ مراد ہیں، لیکن بتوں کے علاوہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، فرشتے ہیں، من دون اللہ سے مراد وہ بھی ہیں۔ من دون اللہ سے مراد کیا ہیں؟ صرف وہ تو نہیں ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء بھی مراد ہیں، اولیاء بھی مراد ہیں، انبیاء بھی مراد ہیں، فرشتے بھی مراد ہیں۔ جن جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جا رہی وہ کیا ہے؟ من دون اللہ کے اندر کیا ہیں؟ داخل ہیں۔ تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خصوصی طور پر رب نے کیا فرمایا؟ ذکر فرمایا کہ رب تعالیٰ کل قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے مجھے اور میری والدہ کو کیا بنا لینا؟ الہ، معبود، مشکل کشا ہے دروا بنا لینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سوال کے جواب میں اس سوال کا پہلا جواب دیں گے، قال سبحانک، اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر آگے جواب دیں گے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ میرے لیے یہ کیسے بات مناسب ہے، میں یہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو میرے بات میرے لائق نہیں ہے، میں اس کا مستحق نہیں ہوں، لائق نہیں ہوں، میں وہ ایسی بات کیسے کر سکتا ہوں۔ ان کنت قلتہ، کہا کہ اے اگر اللہ میں نے یہ بات کہی ہوتی نا ان سے کہ میرے جانے کے بعد مجھے اور میری والدہ کو اللہ کا شریک، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں اللہ کا بیٹا یا نیب کیا کرنا؟ تسلیم کر لینا۔ ان کنت قلتہ، اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی، فقد علمت، تو جانتا ہے، کیا تو جانتا ہے، تو وہ بھی جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی، جو میرے دل میں ہے، جو میرے کیا ہے؟ دل میں ہے اللہ، تو اس کو بھی جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور جو تیرے دل میں ہے میں نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب، سب غیبوں کو جاننے والا جو تو ہے، سب غیبوں کو جاننے والا تو ہی ہے۔ ما قلت لہم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، اے اللہ آپ نے مجھے رسالت اور نبوت عطا کی اور توحید کا اعلان کرنے کا کیا دیا؟ حکم دیا، تو ما قلت لہم، یہ بات میں نے ان سے نہیں کہی، یہ بات میں نے ان سے نہیں کہی، لیکن میں نے تو وہ بات کہی ہے جس چیز کا آپ نے مجھے کیا دیا تھا؟ حکم دیا تھا۔ کیا حکم دیا تھا؟ الا ما امرتنی بہ، جس چیز کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا نا، میں نے تو کیا کہی ہے؟ وہ بات کہی ہے، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، جو میرا بھی پالنہار ہے تمہارا بھی کیا ہے؟ پالنہار ہے، جو میری مشکلیں بھی دور کرتا ہے اور آپ کے بھی کیا کرتا ہے؟ مشکلیں دور کرتا ہے، جو میری حاجتیں پوری کرتا ہے وہ آپ کی کیا کرتا ہے؟ حاجتیں پوری کرتا ہے۔ اس اللہ کی عبادت کرو، کیا کرو؟ اس اللہ کی عبادت کرو۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جس وقت رب تعالیٰ پوچھیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، اللہ جس وقت میں ان کے اندر موجود تھا، کیا تھا؟
میں ان کے اندر موجود تھا تو اس وقت تو میں کیا ان کے کرتوتوں سے کیا تھا باخبر تھا. کیا تھا؟ باخبر تھا. وہ جو کرتوت کرتے رہے میں کیا تھا؟ باخبر تھا. لیکن فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جس وقت اللہ آپ نے مجھے آسمانوں پہ اٹھا لیا نا، آسمانوں پہ اٹھا لیا، اس وقت تو نگران تھا. اس وقت ان کا نگران تو تھا. بعد کے حالات کا مجھے علم نہیں ہے کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں. وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہر چیز کیا ہے؟ باخبر ہے. کیا ہے؟ باخبر ہے. پھر فرمائیں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. یہ بشارت ہے مومنین جنہوں نے توحید کو مانا، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا لے کر آئے؟ ایمان لے کر آئے. ان کے لیے کیا ہے؟ اگلے کیا ہے؟ بشارت ہے. رب تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر اللہ تو نے عذاب دے تو تیرے بندے ہیں. کیا ہے؟ تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو نے بخش دینا تو تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیوں؟ تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو کیا ہے؟ بڑا زبردست ہے. پکڑے ان کو پکڑ سکتا ہے. تیرے اندر کیا ہے؟ طاقت ہے، قدرت ہے. الحکیم، اگر تو ان کو کیا کرے؟ بخش دیں. تو اپنی حکمت کے مطابق فیصلے کرتا ہے نا. کیا حکمت والا بھی ہے، بڑا زبردست بھی ہے. کیا اس وقت رب تعالیٰ فرمائیں گے قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ جو آج دن ہے نا قیامت کا، میدان معاشر کا جو دن ہے، آج جو جنہوں نے کیا کی؟ ایمان کو تسلیم کیا، ایمان لے کر آئے، اللہ کی وحدانیت کو کیا کیا؟ تسلیم کیا. وہ سچے ہیں. آج سچوں کو کیا ہوگا؟ نفع ہوگا. سچوں کو کیا ہوگا؟ ان کی سچائی نفع دے گی. ان کے لیے کیا ہے؟ باغات ہیں. کیا ہے؟ باغات ہیں اس جنت کے نیچے، جس کے نیچے کیا بہ رہی ہیں؟ نہریں بہ رہی ہیں. وہ جنت کے اندر کیا رہیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. رب ان کے اوپر راضی ہے، وہ رب کے اوپر کیا ہیں؟ راضی ہیں. رب تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الفوز العظیم، یہی تو کیا ہے؟ بڑی کامیابی ہے. جو اس دن کامیاب ہو گیا نا، رب نے جس کی رضاعت کا اعلان کر دیا کہ میں کیا ہوں؟ اس کے اوپر کیا ہوں؟ راضی ہوں. اس کو کیا کرو؟ جنت کے اندر داخل کر دو، جنت کے محلات کے اندر داخل کر دو، جنت کی نعمتوں کے اندر داخل کر دو. یہی تو کیا ہے؟ بڑی کامیابی ہے. کیا ہے؟ بڑی کامیابی ہے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن. آخر کے اندر عقلی دلیل پیش کی. کیا دی؟ عقلی دلیل پیش کی. رب تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی کے لیے ہے بشارت آسمانوں اور زمین کی، وما فیہن، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. کیا؟ ان کی جو کچھ آسمانوں اور زمین کے جو کچھ درمیان ہے، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، اس بشارت کس کی ہے؟ اللہ کی. تصرف اور اختیار کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا. تو معلوم ہوا جس وقت تصرف اور اختیار، قدرت، مالکیت اللہ کی چلتی ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اختیار ہے، نہ مائی مریم کا اختیار ہے. کیا؟ نہ مائی مریم کا اختیار چلتا ہے، کسی کا اختیار نہیں چلتا. یہ اپنی طرف سے بات نہیں ہے. سورت یہی معدہ ہے. کیا ہے؟ یہی معدہ ہے. رب تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ کافر ہو چکے ہیں لوگ جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ مریم کا کیا ہے؟ عیسیٰ جو مریم کا بیٹا یہ کیا ہے؟ اللہ ہے. اشکال ہو سکتا تھا کہ کوئی اور عیسیٰ ہو، اس نے رب کیا کی ہو؟ یہاں نفی کی ہو. لیکن رب نے ساتھ وضاحت بھی فرما دی، جو مریم کا بیٹا عیسیٰ ہے نا، جنہوں نے اس کو الہ اور معبود اور اللہ کہا، وہ کیا ہو چکے ہیں؟ کافر ہو چکے ہیں. پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر اعلان کر دیجئے فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ کے آگے کس کا اختیار چلتا ہے؟ کس کا تصرف چلتا ہے؟ یعنی معلوم ہوا کہ اللہ کے آگے کسی کا تصرف نہ عیسیٰ علیہ السلام کا چلتا ہے، نہ مائی مریم کا چلتا ہے. وہ تو کیا ہیں؟ اتنے عاجز ہیں، اتنے بے بس ہیں. وہ کیا ہیں؟ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ ومن فی الارض جمیعا، اگر اللہ چاہے نا، رب نے فرمایا اگر میں چاہوں نا عیسیٰ اور مریم کو کیا کر دوں؟ موت کی نیند سلا دوں نا، موت کی نیند سلا دوں. ومن فی الارض جمیعا،
اور جو کچھ زمین کے اندر رہ رہے ہیں سب کو کیا کر دوں، موت کی نیند سلا دوں نا، وہ میرے سامنے اختیار نہیں رکھتے، میرے سامنے اختیار نہیں رکھتے، ان کا ذرا برابر بھی اختیار چلتا نہیں ہے۔ کیوں؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے کس کا چلتا ہے؟ بادشاہت اللہ کی ہے، تصرف اور اختیار کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے۔ یخلق ما یشاء، رب تعالیٰ فرماتے ہیں میں جو چاہتا ہوں کیا کرتا ہوں؟ پیدا کرتا ہوں۔ یہ نہ عیسیٰ کے اندر صفت ہے نہ مریم کے اندر یہ صفت ہے۔ کیا یہ صفت پیدا کرنے والی اور تصرف والی، اختیار والی، یہ صفت نہ مریم کے اندر ہے نہ کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفت ہے، یہ میری صفت ہے، میں جیسے چاہتا ہوں کیا کرتا ہوں؟ پیدا کرتا ہوں۔ وہ تو کیا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ تو خود مخلوق ہیں، وہ کیا ہیں؟ خود مخلوق ہیں، کچھ پیدا کر سکتے نہیں۔ جو خود پیدا کیے جائے، پیدا ہونے کا کیا ہو، ماں کی وجود کا کیا ہو، محتاج ہو، وہ الہ اور معبود نہیں ہوتا، وہ الہ اور معبود نہیں ہوتا۔ الہ اور معبود وہ ہوتا ہے جس کی صفت ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جس کی یہ صفت ہے، جس کی صفت یہ ہے بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں زمین و آسمان کو بنانے والا کیا ہوں؟ میں ہوں۔ تو بیٹا تو اس کا ہوتا ہے جس کی ماں ہو، جس کی بیوی ہو، جس کی کیا ہو؟ بیوی ہو۔ میری تو بیوی بھی نہیں ہے، میری تو بیوی بھی نہیں ہے، میری کوئی اولاد بھی نہیں، میں کسی سے جنا بھی پیدا بھی نہیں کیا گیا، میں تو کیا ہوں؟ پیدا ہونے سے اور ماں باپ سے اور کیا اس سے کیا ہوں؟ پاک ہوں۔ کیا ہوں؟ پاک ہوں۔ تو اسے رب تعالیٰ فرماتے ہیں جو میں پیدا جو چاہتا ہوں کیا کرتا ہوں؟ پیدا کرتا ہوں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کیا ہیں؟ بے بس ہیں۔ مریم بھی کیا ہے؟ اتنی عاجز ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، وہ تو میرے کیا ہے؟ رسول ہیں، میرے کیا ہیں؟ بندے ہیں۔ جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ میرے بندے اور رسول ہیں۔ اس کی ماں کیا ہے؟ میری ولیہ ہے، وہ امہ صدیقہ۔ یہ صدیقہ کیا ہے؟ ولایت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ولایت کا کیا ہے؟ اعلیٰ درجہ ہے۔ جو اللہ کے سامنے خود جھکنے والا ہو، اللہ کے سامنے خود جھکنے والا ہو اور کیا ہو؟ محتاج ہو، جو مشکلوں میں خود پھنسنے والا ہو۔ کانا یاکلان الطعام، جو کھانے کا محتاج ہو، پینے کا محتاج ہو، ماں کے پیٹ کا محتاج ہو، ماں کا محتاج ہو، باپ کا کیا ہو؟ محتاج ہو، وہ الہ اور معبود نہیں ہوتا۔ الہ اور معبود وہ ہوتا ہے جو جھکنے سے بھی پاک ہو، عاجزی سے بھی پاک ہو، حاجتوں سے بھی کیا ہو؟ پاک ہو، مشکلوں سے بھی کیا ہو؟ پاک ہو۔ جو حاجت مند ہو وہ حاجت روا نہیں ہوتا، جو مشکلوں میں پھنسنے والا ہو مشکل کشا نہیں ہوتا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم، سورۃ اعراف، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو نا اپنی حاجات میں، اپنی مشکلات میں، لا یستطیعون نصرکم، وہ طاقت نہیں رکھتے تمہاری مدد کی، تمہاری مدد کی وہ طاقت نہیں رکھتے۔ تمہاری مدد تو تب کریں گے نا ولا انفسہم ینصرون، وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے، وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے، اپنی مشکل دور نہیں کر سکتے، موت سے نہیں بچ سکتے۔ جو خود کیا ہو اپنی مدد نہ کر سکتا ہو وہ دوسری کی کیا مدد کرے گا؟ دوسری کی کیا مدد کرے گا؟ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تصرف اور اختیار کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے۔ نہ حضرت عیسیٰ کا تصرف چلتا ہے نہ مریم کا تصرف اور اختیار چلتا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ کیا ہے؟ ہر چیز کے اوپر کیا ہے؟ قادر ہے۔ کیا ہے؟ اللہ ہر چیز کے اوپر کیا ہے؟ قادر ہے۔ پہلے آیتیں آپ کو دکھائی تھی کہ یہاں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خصوصی طور پہ ذکر تھا نا، پیچھے یوم یجمع اللہ الرسل اجمالی طور پہ کیا تھا؟ ذکر تھا۔ سورۃ انعام کے اندر کیا فرمایا؟ ولیوں کا، نبیوں کا کیا فرمایا؟ رب نے ذکر فرمایا کہ میں کل قیامت کے دن ان کو کیا کروں گا؟
ان کے معبودوں کو بھی اور جو اللہ کے علاوہ جن کی عبادت ہوتی رہی ان کو کیا کروں گا؟ کھڑا کروں گا کہ رک جاؤ. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر رب تعالیٰ کیا فرما دے، ان کے اندر جدائی ڈال دیں گے. پھر پوچھیں گے، پھر کیا پوچھیں گے ان سے کہ کیا تم نے ان کو گمراہ کیا یا خود گمراہ ہوئے؟ وہ کہیں گے اللہ یہ تو جنوں کی عبادت کرتے رہے، ہماری عبادت انہوں نے نہیں کی. ایک جگہ پہ اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھے گا. کیا؟ فرشتوں سے پوچھے گا کہ کیا آپ نے ان کو عبادت کا ہے، یہ آپ کی عبادت کرتے رہے؟ فرشتے بھی جواب دیں گے قالوا سبحانک، اللہ تو کیا ہے، پاک ہیں، ہم صبح و شام دن رات آپ کی عبادت کرتے رہے، ہم تو ان کو یہ تعلیم نہیں دی کہ کیا کریں، عبادت کریں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے جواب کیا دیا؟ قال سبحانک، اللہ تو کیا ہے، شریکوں سے پاک ہے، جس کا تصرف، اختیار اور بادشاہت ہونا الہ اور معبود بھی کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے. جو تصرف جس کا نہ چلے، اختیار ہو نہ چلے، جو خود کیا ہو محتاج ہو، وہ الہ اور معبود ہو نہیں ہوتا. اللہ رب عمل کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب فرمائے گا اللہ تعالیٰ یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِی، کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ بنا لو مجھے، وَأُمِّیَ الٰہَیْنِ، اور میری والدہ کو دو معبود، من دون اللہ، اللہ کے بجائے. قال سبحانک، تو وہ کہے گا پاک ہے تو، ما یکون لی، نہیں ہے مناسب میرے لیے، ان اقولا، کہ کہوں وہ بات، لیس لی بحق، جو نہیں ہے میرا حق. ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو ضرور اس کا علم جانتا. تعلم ما فی نفسی، اور تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے. ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے. انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی بڑا جاننے والا غیبوں کی باتوں کو. ما قلت لہم الا ما امرتنی، نہیں کہا میں نے ان سے الا مگر صرف، ما امرتنی بہ، وہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا. کیا حکم ملا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں رہا نگران باخبر، ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں رہا. فلما توفیتنی، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا، تو کنت انت الرقیبا، تو ہی تھا نگران، علیہم ان پر. وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز سے خوب خبردار ہے. ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں. وان تغفر لہم، اور اگر تو معاف کریں انہیں، فانک انت العزیز الحکیم، بے شک تو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے. قال اللہ، فرمائے گا اللہ تعالی، ھذا یوم، یہی وہ دن ہے، ینفع الصادقین صدقہم، نفع دے گا سچوں کو ان کا سچ. لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے باغات ہیں کہ جاری ہیں جن کے نیچے نہریں. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان میں. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا. ورضوا عنہ، اور وہ اس سے راضی ہوئے. ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کیا ہے، کامیابی ہے. للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. وما فیہن، اور جو کچھ اس میں ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہر چیز پر کیا ہے، قادر ہے.